اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ گورنر ہاؤس آمد پر۔ آج اپنے صحافی بھائیوں کو بلانے کا جو مقصد ہے وہ دو چیزوں پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ایک تو پوری قوم کو اور مسلمانوں کو حج کی مبارک، اور کل عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی ہم سبھی اس کا فریضہ ادا کریں گے۔ ہم نے کل گورنر ہاؤس میں تمام اسلامی ممالک کے جو سفیر ہیں ان کو مدعو کیا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، اور پھر انہی کے ساتھ مل کر ہم اونٹوں کی نہر اونٹ ذبح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تک جو باتیں ہم نے لوگوں سے کیں الحمدللہ اسے پورا کیا ہے۔ اس بار بھی پچھلے سال کی طرح گورنر ہاؤس میں 100 اونٹوں کی قربانی اور 100 بکرے جو اس سال اسٹریٹ کرائم میں یا مختلف واقعات میں لوگ قتل کر دیے گئے ان کے لواحقین تک، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک باپ جو اپنے بچے کے ہاتھ میں قربانی کے جانور کی رسی پکڑاتا تھا، اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ان کے بچوں کو یہ رسی انشاءاللہ تعالی ہم ہاتھ میں دیں گے، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کل ہی ہم نے حیدرآباد جا کر اپنے پاکستانی بزنس مین دوست کے ہمراہ 5 کروڑ 40 لاکھ روپے ان لواحقین میں تقسیم کیے جو حیدرآباد، فریڈ آباد، سانحہ میں جل کے جھلس کے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ تو لوگوں کے لیے اس معاشی بحران میں مختلف قسم کے انیشیٹیوز، وسائل مخیر حضرات سے حاصل کر کر لوگوں تک پہنچانا، یہ عزم کیا ہوا ہے ہم نے۔ لیکن جب ہم بات اونٹوں کی قربانی کی کر رہے ہیں تو حالیہ واقعہ جو کہ سانگڑ میں پیش آیا، ایک اونٹنی کا پیر کاٹ دیا گیا، میں اس پہ ضرور بات کروں گا، اور یہ کوٹ بھی کروں گا کہ حضرت صالح علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اونٹنی کو قتل کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری قوم پر عذاب آیا اور پوری قوم ختم کر دی گئی۔ تو ہم سب کو اجتماعی طور پر سب سے پہلے اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے کہ ایسا ہی ایک عمل ہمارے اس صوبے میں کیا گیا، گو کہ میں نے اس اونٹنی والے کو 2 اونٹنیوں کا تحفہ دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن میں اس بات کا اصرار کروں گا، آئی جی سندھ سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم اسلامی قوانین کی بات کریں تو ٹانگ کے بدلے ٹانگ اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، لیکن ہم کم از کم اس ملک میں رائج قوانین کے مطابق جس شخص نے بھی یہ گھنونی سازش، یہ کام، یہ کردار کیا ہے، اسے فی الفور 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو جو عذاب اس قوم پر آئے گا وہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑ کر آئندہ کے لیے ترغیب دیں گے کہ پھر جس کی مرضی آئے وہ کسی یوٹیوبر کو صرف ویڈیو بنانے کے نام پر گولی مار دے۔ آج ابھی پھر میں دیکھ رہا تھا ایک چینل پر کہ کسی شخص نے ایک گدھے کی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ مطلب ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اگر قرار واقعی سزا نہ دی گئی تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا
اسے ہمیں فی الفور روکنا ہے۔ عید والے دن گورنر ہاؤس سے پچھلے سال کی طرح راشن کی تقسیم بھی کی جائے گی۔ 20,000 لوگوں کے راشن کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو جس طرح یہ اونٹ، بیل اور دمبوں اور بکروں کا گوشت گورنر ہاؤس کے دروازوں سے مستحقین میں بانٹا جائے گا، وہاں ایک ایک راشن بھی ان کو دیا جائے گا۔ ہم میڈیا سے بھی کہیں گے کہ وہ اس کی کوریج کریں۔ ایک اور بات جس کا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، اہم اعلان ہے اور یہ ایک تحفہ ہے، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں سمجھتا ہوں صرف اللہ ہی کی ذات تھی جس نے اس کو ممکن بنایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج تک جتنے انیشیٹوز گورنر ہاؤس میں جن کا اعلان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کروائے ہیں، جس میں آئی ٹی انیشیٹو 50,000 بچے گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، جس میں روزگار اسکیم جس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، راشن کی ڈسٹریبیوشن جسے آج الحمدللہ 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے، اور لاکھوں خاندانوں میں راشن ڈسٹریبیوشن آج دن تک جاری اور ساری ہے۔ بیل آف ہوپ گورنر ہاؤس میں نصب کی گئی اور آج دن تک 24 گھنٹے وہ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح موٹر بائکس جس کی چوری ہو جاتی ہے، اس کو مرحلہ وار ہم موٹر بائکس دے رہے ہیں۔ 8,000 کے قریب ہم نے فری لیپ ٹاپس ان 2 سالوں میں مخیر حضرات کے تعاون سے یونیورسٹیز کے طلباء کو، گورنر ہاؤس میں پڑھنے والے طلباء کو دیے۔ اسی طرح کئی 100 لوگوں کو عمرے پہ، حج پر سلائی مشین ہو، باقی روزگار کی اسکیمیں ہوں۔ لیکن آج جو ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں اس پر کافی دنوں سے محنت، اس کے پروگرام کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا اور پہلے مرحلے میں کس طرح کیا جائے گا، تو ہم 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو، جن کا گھر کرائے کا ہو اور جن کے بچے 10 سال سے چھوٹی عمر کے ہوں، انہیں فری سولر لگا کر ان کے گھر میں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سولر ان کو لگا کر دیا جائے گا جس میں وہ بآسانی اپنے گھر کی تمام وہ چیزیں جس سے ان کی زندگی میں رکاوٹ بنتی ہے، 16 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، بچے اسکول نہیں جا پاتے جس سے ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے جو مخیر حضرات دوست ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کی طرف سے آج مجھے گو ہیڈ مل گیا، گرین سگنل مل گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مرحلہ وار ہم اس شہر میں رہنے والوں کو، اس سندھ میں رہنے والوں کو فری سولر دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ 300 یونٹ تک وہ اس سولر سے اپنی بجلی استعمال کر سکیں گے، کوئی چارجز ان سے نہیں لیے جائیں گے، نہ لگانے کے نہ دینے کے۔ ان کو ان کے گھر میں اس کو انسٹال کرنے تک کی ذمہ داری الحمدللہ ہم لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جس طرح باقی ہمارے انیشیٹوز، جس طرح حیدرآباد کی میں اگزامپل دوں گا کہ 5 کروڑ 40 لاکھ روپے 27 خاندانوں میں دینے کا وعدہ بھی کل پورا ہو گیا، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سولر سے بھی لوگ افادہ حاصل کریں گے، اور یہ سارے کام صرف اللہ کی رضا، مشکل مالی حالات، معاشی حالات اور لوگوں کا اس میں سفر کرنا، لوگ کس کے سامنے فریاد کریں، کہاں جائیں، کہاں رونا روئیں، جب لوگ پریشان حال ہوں اور معاشی مسائل کا شکار ہوں، تو یہ سارے اعلانات اور انیشیٹو کا جو مقصد ہے میرا، ہم نے کلچر چینج کیا ہے، ہم نے
نظام چینج کیا ہے، ہم نے اس کلچر کو چینج کر دیا جہاں ایک گورنر ہاؤس کی بڑی بڑی دیواروں میں اندر صرف قیام کرتا تھا اور فائلیں سائن کرتا تھا۔ یہ گورنر آپ کو مویشی منڈی میں بھی نظر آتا ہے، یہ گورنر آپ کو چائے کے تھڑوں پہ بھی نظر آتا ہے، یہ گورنر ہاؤس میں اگر آپ دکھائیں تو ان اونٹوں بیلوں کی قربانی عوام کے لیے کرتا نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کلچر جسے ہم نے چینج کیا ہے۔ ہمیں یہ میسج دینا ہے ارباب اختیار اور صاحب ثروت لوگوں کو کہ اس مشکل وقت میں اسٹیٹس کو توڑ دیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے، وہ آگے بڑھے اور یہ قربانی کا سلسلہ پورے سال جاری رکھے جس کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے۔ آئیں سب مل کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے گھر سولر سسٹم لگوائیں جو 18 گھنٹے گرمی میں فلیٹوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک ہم ایک دوسرے کا مسیحا نہیں بنیں گے اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے۔ یہ حکومت بھی تب کامیاب ہوگی جب ہم اس کا ہاتھ بٹائیں گے، اس کا حصہ بنیں گے۔ ہم نے بہت تنقید کر لی ایک دوسرے پر، ہم نے بہت ایک دوسرے کو نیچا دکھا دیا۔ اب وقت ہے حقیقی معنوں میں آگے بڑھ کر لوگوں کا ہاتھ تھامیں اور لوگوں کے مسائل حل کریں ان کی دہلیز پر جا کر۔ اور انشاءاللہ تعالی عید کے بعد 2 اور انیشیٹوز ہیں جس کے بعد ہر گھر میں، ہر محلے میں آپ کو فری ڈاکٹر اور فری میڈیسن نظر آئے گی۔ اس کا ہم نے پورا کام تیار ہو گیا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ عید کے بعد ایک فائنل میٹنگ ہے۔ اسی طرح جیسے آج سولر کا ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے، لوگوں کے لیے فری ڈاکٹر اور فری میڈیسن کا ہم پروگرام انشاءاللہ میڈیا کو بلا کے اس کے سامنے اس کا اعلان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایسا اور کام کرنے جا رہے ہیں جس کا عید کے فوراً بعد اعلان کیا جائے گا، وہ ہے ایک گورنر جاب پورٹل ہم بنا رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس جتنے کونسل جنرلز آتے ہیں، جتنے سفیر آتے ہیں، میں ان سب سے اپنے لوگوں کی ان کے ملکوں میں جابز کی بات کرتا ہوں، تو سبھی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ان کے ملکوں میں ہزاروں جابز اویلیبل ہیں، جس کے لیے ہم 6 زبانوں کے فری لینگویج کورس گورنر ہاؤس میں کرانے جا رہے ہیں عید کے بعد۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جاب پورٹل ہے اس کے اوپر تمام کی تمام نوکریاں جو مختلف ممالک سے ہوں گی وہ اویلیبل ہوں گی، اور لوگ اس پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کو ویزا دلوانے میں، اس جاب کو دلوانے میں، اس ملک کے سفیر کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سارے کام آپ کو عید کے بعد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج یہ بلانے کا مقصد سب سے پہلے تو جو کل قربانی ہے اس کا یہ میسج تھا لوگوں کو کہ آئیں ہم سب مل کے ان لوگوں کے لیے جو کہ قربانی نہیں کر پائے ہیں اس سال، ان کے گھر گوشت پہنچانے کا انتظام کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ قربانیاں کریں اور لوگوں تک اس کا پہنچائیں۔ شکریہ بہت بہت۔ جی جناب۔ آپ نے کے مطالبہ کیا کہ گرفتار کیا جائے، جو لوگ گرفتار ہوئے کیا آپ ان سے مطمئن نہیں؟ دیکھیں، میں نے یہاں جو بات کی، اگر اسلامی قوانین کی بات کریں تو ٹانگ کے بدلے ٹانگ اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، لیکن اگر جو مدعی ہے، جو مجھے ابھی تک سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہے، جو میرے پاس معلومات پہنچی ہیں کہ صحیح لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، اگر کر لیا گیا ہے تو ان کو سزا دلائی جائے۔ میں کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کر رہا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، لیکن جس نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ باقی کام تو سارے ثانوی ہیں، ہم نے 2 اونٹ دے دیے، علاج کروا لیں گے، اس بندے کے روزگار کا بندوبست کر دیں گے،
لیکن جس نے یہ کیا ہے، میں نے آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سنا دیا ہے، قوم کو پورا عذاب ملا ہے. اگر یہ قوم عذاب سے بچنا چاہتی ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے. گورنر صاحب، آپ کو 1.5 سال ہو گیا آپ کو، آپ ماشاءاللہ سوشل ویلفیئر کے بڑے کام کر رہے ہیں، تو حکومت سندھ کیوں نہیں آپ کو ایکنالج کرتی اور کوئی فنڈز دیتی، یا کوئی حکومت سندھ نے کوئی ساتھ دیا ہے؟ ابھی حالیہ بجٹ میں بھی ہم نے دیکھا کوئی ایسی چیز تو ہمیں گورنر ہاؤس کے لیے نظر نہیں آئی. آپ کروڑوں اربوں روپے کا تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے کام ہوتے رہتے ہیں، تو گورنمنٹ سے کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہے؟ سندھ حکومت سے کیا تعلقات؟ دیکھیں، میں تو سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ کم از کم جو کام ہو رہے ہیں وہ ہونے دے رہے ہیں. اگر وہ یہ بھی بند کر دیں تو کون انہیں روک سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور نہ ہم ڈیمانڈ کریں گے. ہم ایک کار خیر، ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل جل کر کرنا چاہیے. چیف منسٹر صاحب صوبے کے ایگزیکٹو ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جو کام ہم سارے کر رہے ہیں اس کو سراہتے بھی ہیں وہ، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے انیشیٹوز ہیں اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ یا گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں ہے. کل اجلاس ہوا ہے جس میں یہ جو بجٹ ہے اس کو سندھ دشمن بجٹ قرار دیا گیا ہے، آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس بجٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہے؟ دیکھیں، ہم پورے بجٹ پر تبھی بات کر سکتے ہیں جب اس کی کاپی ہمیں ملے، لیکن کچھ چیزیں جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانا، میں اسے خوش آئین قرار دیتا ہوں. اور جہاں تک بات آپ نے ایم کیو ایم کی تو دیکھیں، سیاسی طور پر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید کرتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کون سا ایسا حصہ ہے جس پر ایم کیو ایم نے تنقید کی ہے، لیکن کیونکہ ابھی تک میرے پاس وہ نہیں پہنچی کاپی جس میں ہمیں پتا ہو کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس پر سندھ گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے. لیکن جہاں تک سرکاری افسران اور باقی لوگوں کی، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے 1 سالوں میں ہم نے 3 دفعہ چیف منسٹر صاحب کو اور سندھ گورنمنٹ کو خط لکھا تھا کہ سرکاری ملازمین ہو یا مقامی ملازمین جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے، ان سب کی تنخواہیں بڑھائی جائیں. کیونکہ جس طرح مہنگائی بڑھی ہے، جس طرح باقی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، اس طرح تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا. تو اس بار ہماری یہ بات مانی گئی. میں اس پہ چیف منسٹر صاحب کا اور سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گورنر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے نوکریوں کی بات کی کہ باہر ملک میں نوکریاں ملیں گی، تو اچھی ایک میرٹ کا کام ہے. یہاں پر پاکستان ہے بھائی، یہاں پر تو نوکریاں ملتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایسے اچھے کام اگر گورنر ہاؤس میں ہوئے آپ کو زیادہ عرصہ برداشت کریں گے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوں، میرٹ پہ کام کر رہے ہوں، تو صرف خوف اللہ کا ہوتا ہے، انسانوں کا خوف نہیں ہوتا. جب تک اللہ تعالیٰ نے یہاں بٹھائے رکھا ہم کام کرتے رہیں گے. اور یہ کام میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. اگر 18 گھنٹے دن میں کام ہو رہا ہے تو وہ آپ سب کو نظر بھی آ رہا ہے. ہم کبھی کوئی چیز میڈیا سے نہیں چھپاتے. میڈیا کے سامنے میں نے سب چیزوں کو لا کے رکھا ہے اور دکھایا ہے. اپنے تمام انیشیٹو شروع کرنے سے پہلے بھی میڈیا کو بلاتے ہیں، اس کے دوران بھی بلاتے ہیں اور بتاتے اور دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں غلط ہیں تو ہماری تصحیح کی جائے. لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے لوگوں کے کام کریں. شکریہ. تھینک یو.